سر شکر ہے آپ آگے، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ تبندہ نے اپنے سامنے کھڑے ریحان ملک کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ وہ سب یونیورسٹی ٹرپ پر آئے ہوئے تھے۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی جب کسی نے اچانک اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پائی۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرہ روشن ہوا اور ریحان ملک اندر داخل ہوا۔ ابھی تم میرے ساتھ نکاح قبول کرو گی؟ ریحان ملک کی آواز سن کر تبندہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود ریحان ملک تھا۔ اس سب کی وجہ صرف یہ تھی کہ تبندہ کے بھائی نے اس کی بہن کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی اور اب وہ اسی بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کے طویل و عریض گراؤنڈ میں جگہ جگہ لڑکے اور لڑکیاں گروپس کی صورت میں موجود تھے۔ کچھ لوگ بیٹھے کچھ گپیاں کر رہے تھے تو کچھ کھڑے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ ساتھ ہی کھانے پینے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، جبکہ چند طلبہ اپنی کلاسز میں موجود تھے۔ ایسے ہی ماحول میں اچانک کسی نے اس مشترکہ گروپ کو مخاطب کیا۔ سب نے ایک ساتھ آواز کی سمت دیکھا۔ یہ آواز سر ریحان کی تھی، جو اس یونیورسٹی میں لیکچرار تھے۔ آپ سب میرے ساتھ آئیے، مجھے آپ سب لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اس گروپ کو مخاطب کیا تو سبھی ایک دوسرے کی طرف ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگے، پھر کندھے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر ریحان ایک جوان اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ لگ بھگ ان کی عمر اس گروپ کے تمام لڑکی لڑکیوں جتنی ہی تھی، یا شاید وہ ان سے 1-2 سال بڑے ہوں، لیکن ان کی فہم و فراست، پڑھائی اور ذہانت ان سب لوگوں سے کہیں زیادہ اعلیٰ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ ایک امیر زادے تھے مگر نہایت سلجھے ہوئے انسان تھے۔ انہوں نے آج تک جو کچھ بھی حاصل کیا تھا اپنی محنت کے دم پر کیا تھا۔ اس یونیورسٹی کے تمام پروفیسرز میں سب سے زیادہ ذہین اور لائق فائق وہی تھے، اور ان سب لوگوں کو انہی کے لیکچر سمجھ میں آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی شاگرد ان کی بےحد عزت کرتے تھے۔ اب بھی ان کے ایک حکم پر سر جھکاتے ہوئے سبھی ان کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ طویل و عریض گراؤنڈ عبور کرنے کے بعد سامنے ان کا آفس تھا، اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ اسٹاف روم تھا، جہاں تمام ٹیچرز موجود رہتے تھے، اور اکثر میٹنگز بھی یہی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت بھی سارے اساتذہ وہی موجود تھے۔ ریحان سر آگے بڑھتے ہوئے جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے، جبکہ باقی سبھی ٹیچرز اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ مگر ان کے گروپ کو وہاں آتا دیکھ کر سب خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر سر کیا بات کہنے والے ہیں۔ ریحان نے کچھ دیر سوچتے ہوئے سب کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارا پلان ہے کہ جو تم لوگوں کا سیمسٹر چل رہا ہے اس میں موجود سبھی طلبہ کو ہم ایک ٹرپ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس ٹرپ پر آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا، بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی کروائے جائیں گے، وہاں آپ کی پڑھائی نہیں رکے گی اور کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ باقی سبھی کو میں نے بھی بتا دیا ہے، لیکن آپ سب کا گروپ باہر تھا، اسی وجہ سے آپ لوگ وہاں موجود نہیں تھے اور میری بات نہیں سن سکے، اس لیے میں نے سوچا آپ سب کو یہیں بلا کر بتا دوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آخر میں اس کی نظر سب سے آخر میں کھڑی تبندہ پر گئی، جو نہ سمجھی کی حالت میں کبھی اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتی اور کبھی سر کو۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارا یہ ٹرپ اسلام آباد کے ایک ٹھنڈے علاقے میں ہوگا، وہاں رہنے کا سارا بندوبست ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے۔ ریحان صاحب نے اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا تو سبھی نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن ان میں صرف تبندہ ہی بولی، لیکن سر مجھے باہر جانا منع ہے، میں نہیں جا سکتی، باقی سب چلے جائیں مگر میں نہیں جا سکتی، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تو یکدم ریحان کے آئیبرو تن گئے، گردن کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، دیکھیے مس تبندہ، آپ کو گھر سے اجازت ہے یا نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، بہرحال آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ چھٹی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تبندہ آپ بھی،
آپ سمیت سب لوگ آئیں گے اور میں کچھ نہیں جانتا. میرے سامنے چاہے آپ سب لوگ ICU میں بھی پڑے ہوں تب بھی لازمی آئیں گے. Is that clear؟ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے پورے روم میں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھا، پھر نظر اٹھا کر دوبارہ تمندا کو دیکھتے ہوئے بولا، امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب جائیں اور اپنے ٹرپ کی تیاری کریں. کل ہم سب لوگ ٹرپ کے لیے نکل رہے ہیں اور کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی اپنی دوستوں کے ساتھ واپس گراؤنڈ میں آ گئی تھی، مگر اس کے دماغ میں اب عجیب سی آندیاں چل رہی تھیں. نہ جانے بھیا کو بتاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، بابا اجازت دیں گے بھی یا نہیں، اور اماں تو ویسی ہی بہت سخت ہے، نہ جانے وہ مجھے ٹرپ پر جانے دیں گی یا نہیں. ہاں، یہاں پڑھائی کی اجازت ضرور دی گئی ہے کیونکہ تعلیم ضروری تھی، مگر اتنا دور لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ جانا ایک ٹرپ پر، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں بھیجیں گے. یہی سب سوچے اسے اندر ہی اندر پریشان کیے جا رہی تھی. چھٹی کے بعد جب وہ گھر پہنچی تو کسی سے سلام دعا کیے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کی امی نے اسے اس طرح خاموشی سے اندر جاتے دیکھا تو فوراً پریشان ہوگی. وہ اس کے پیچھے کمرے میں آئی، مگر تبندہ نے دوبارہ دھڑام سے بند کیا اور جا کر بیڈ پر گر گئی. پریشانی سے اسے پوری طرح جکڑا رکھا تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے. نسیم جو اس کی والدہ تھی اس کے پیچھے آئیں. انہوں نے ابھی ابھی اپنی بیٹی کو اس حال میں گھر آتے دیکھا تھا، اس لیے فکر مندی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا سر سہلاتے ہوئے نرمی سے بولی، کیا ہوا تمندا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آتے ہی نہ سلام نہ دعا، ایسے ایرو گیرو کی طرح اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی ہو. کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر نسیم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر اٹھا کر دھیمی آواز میں کہا، امی جان، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اس کی بات سن کر نسیم مزید پریشان ہو گئی اور جلدی سے بولی، ارے بیٹا، ہوا کیا ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح. تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے. تم تو ہمیشہ گھر آتے ہی چہکتی پھرتی ہو اور مجھے میری بیٹی ہنستی مسکراتی ہی اچھی لگتی ہے. نسیم کی بات سن کر وہ ایک دم سے اپنے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور معصومیت سے کہنے لگی، امی جان، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اس کی بات سن کر نسیم مزید پریشان ہوگی اور جلدی سے بولی، ارے بیٹا، ہوا کیا ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح. تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے. تم تو ہمیشہ گھر آتے ہی چہکتی پھرتی ہو اور مجھے میری بیٹی ہنستی مسکراتی ہی اچھی لگتی ہے. نسیم کی بات سن کر وہ ایک دم سے اپنے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور معصومیت سے کہنے لگی، آپ میری پریشانی حل کر دیں گی نا؟ آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں. امی، ہماری یونیورسٹی کا ایک ٹرپ باہر جا رہا ہے، بس ایک ہفتے کی بات ہے. وہاں ہمیں ہماری پڑھائی کے حوالے سے بہت کچھ سکھایا جائے گا، بہت سی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور ہمارے سارے کلاس فیلوز بھی جا رہے ہیں. سر نے خاص طور پر کہا ہے کہ میرا جانا بہت ضروری ہے. وہ بیچارگی سے چوٹا سا منہ بنا کر نسیم کو دیکھتی رہی. اس کی بات سن کر نسیم بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر گہری سانس لے کر بولی، بیٹا، تمہیں اپنے بھائیوں کا تو پتہ ہے نا، اسی وجہ سے میں تم پر سختی کرتی ہوں. وہ تمہیں کہیں آنے جانے نہیں دیتا. یونیورسٹی تک جانے پر بھی اس نے صرف میری اور تمہاری بابا کی خاطر کچھ نہیں کہا، لیکن اس ٹرپ کے لیے شاید وہ کبھی نہ مانے. بیٹا، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، ہم بھی اس کے آگے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی. جوان خون ہے، اگر اسے روکا گیا تو وہ اور زیادہ ضدی ہو جائے گا. ماں کی یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دم اداسی چھا گئی اور اس کی آنکھیں بے اختیار آنسوں سے بھر آئیں. امی، میں بھی نہیں جانا چاہتی. میں نے سر ریحان کو کہا تھا کہ مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑی سختی سے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میرا کوئی بہانہ نہیں سنیں گے. ہمارے ٹرپ میں کلاس کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ چھٹی نہیں کر سکتا. امی، کچھ کرے نا. وہ بیچارگی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی. اس کی ماں نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا،
پھر نرمی سے بولی، اچھا تم ابھی ایک کام کرو، جا کر ہاتھ منہ دھو لو، کپڑے چینج کر لو اور آ کر کھانا کھا لو۔ میں اس بارے میں کچھ کرتی ہوں، تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، تمہارے بھیا کو بھی منا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ اور جا کر فریش ہو جاؤ۔ ماں کے منہ سے آج مثبت جواب سن کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ خوش دلی سے مسکراتی ہوئی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی، اور جب واپس باہر نکلی تو ہمیشہ کی طرح ہنستی، کھلکھلاتی، روشن چہرے والی خوشباش تبندہ تھی، جو پورے گھر کی رونق لگائے رکھتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو گئی تھی۔ پھر عصر کے وقت کچن میں آ کر امی اور بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ وہ دونوں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، اور تبندہ بھی انہی کے ساتھ لگی رہی۔ جب کھانا تیار ہو کر ٹیبل پر لگا اور سب لوگ جب ایک ساتھ بیٹھے تو اچانک ہی نسیم کی بات شروع کر دی گئی۔ تبندہ کے ابو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اصل میں کل سے تبندہ کا یونیورسٹی ٹرپ جا رہا ہے، شاید نارڈن ایریاز کی طرف، اور وہاں اس کی حاضری بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس کی پڑھائی کا معاملہ ہے۔ وہ آپ سے اجازت لینا چاہ رہی تھی۔ میں نے تو اسے اجازت دے دی ہے، بس آپ کی رضامندی باقی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے بابا سے پوچھ لینا، اگر وہ راضی ہو تو چلے جانا۔ یونیورسٹی والے بھی اس بات پر بالکل راضی نہیں کہ وہ چھٹی کرے، کیونکہ ان کی کلاس کا کوئی بھی بچہ ٹرپ سے غیر حاضر نہیں ہو رہا۔ اگر وہ نہ گئی تو پڑھائی کا کافی نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ نسیم نے اپنی بات مکمل کی تو ساتھ بیٹھے اپنے بیٹے فردوس کی طرف دیکھا، جس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کشور بول اٹھے، ارے ہاں بھائی نسیم بیگم، تمہاری اپنی اولاد ہے، اور اگر یہ اس کی پڑھائی کا مسئلہ ہے تو ہم ذرا سی بھی کوتاہی نہیں۔ کشور غصے سے گھر سر پر اٹھا لیں گے، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش رہا۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا، مگر تبندہ کے دل میں تو خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ آخرکار اسے سرسیاہ ریحان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو بے حد خوش تھی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ پھر اس نے گروپ میں میسج سینڈ کر دیا، الحمدللہ، میں کل لازمی ٹرپ کے ساتھ آؤں گی۔ اس کے میسج بھیجتے ہی دوستوں کے جواب آنے لگے۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ تبندہ بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی، اپنا سامان پیک کیا اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ کشور باقاعدہ خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے گئی، ٹیچر سے مل کر اپنی بیٹی کی ذمہ داری ان کے حوالے کی، اور پھر اپنے کام کے لیے نکل گئی، جبکہ تبندہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی ٹرپ پر جانے والی وین میں جا بیٹھی۔ وین میں سبھی لوگ ہنسی مذاق اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سارا راستہ نہایت خوبصورتی اور خوشگوار انداز میں گزرا، مگر اسی دوران بار بار کسی کی نگاہیں چپکے سے تبندہ کی طرف اٹھتی تھیں۔ وہ بار بار خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتی اور چونک کر ادھر ادھر دیکھتی، لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ دکھائی نہ دیتا۔ تمام اساتذہ آگے آنے والی نشستوں پر بیٹھے تھے، جبکہ باقی طلبہ پیچھے اپنی اپنی محفلیں جمائے ہوئے تھے۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی، حالانکہ یہ وہم نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جو آگے چل کر اس کی زندگی میں نہایت کڑوا موڑ لانے والی تھی۔ پورے دن کے طویل سفر کے بعد آخرکار وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے تھے۔ یہ اسلام آباد کا ایک پرفضا اور سرد علاقہ تھا، جہاں پہاڑوں کے دامن میں ایک شاندار اور وسیع حویلی موجود تھی۔ حویلی بے حد خوبصورت تھی اور یہاں اکثر لوگ قیام کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس بار ریحان ملک نے اسے اپنے طلبہ کے لیے بک کروایا تھا۔ سبھی کے لیے الگ الگ کمرے موجود تھے۔ دن بھر کے سفر نے سب کو بری طرح تھکا دیا تھا، اس لیے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے کمروں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ بھوک اگرچہ سب کو ستا رہی تھی، مگر تھکن اس قدر حاوی تھی کہ اس وقت آرام ہی سب کی پہلی ضرورت بن چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سبھی لوگ فریش ہو کر اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ اساتذہ ایک جانب بیٹھے اپنے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ طلبہ نے بھی حسب معمول اپنے اپنے گروپ بنا لیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا۔
سردی بڑھنے لگی تو سب نے لکڑیاں جلا کر آگ روشن کی اور اس کے گرد ایک بڑا سا دائرہ بنا لیا۔ کچھ لڑکے چکن لے آئے جیسے آگ پر بھونا جانے لگا۔ بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آہستہ آہستہ پورے ماحول میں پھیل گئی اور سب کی بھوک مزید بڑھا دی تھی۔ جب باربیکیو مکمل تیار ہو گیا تو سب نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ تو بندہ کی زندگی کا پہلا ٹرپ تھا اور وہ اسے دل کھول کر انجوائے کر رہی تھی۔ یہاں آنے کے لیے وہ پہلے ہی بے حد پرجوش تھی اور اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کے سب سے حسین دن ہو، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ کھانے کے بعد سبھی لوگ واپس اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سبھی کو ساری رات زبردست نیند آئی تھی۔ صبح جب لوگ جاگے تو جیسے ایک نئی اور خوشگوار صبح ان کی منتظر تھی۔ سب نے اپنے اپنے کمروں کو خیر باد کہا اور حویلی کے کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگے۔ اس حویلی کے آس پاس کہیں بھی کوئی ایسا ہوٹل موجود نہیں تھا جہاں سے کھانا منگوایا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ساتھ کافی سامان لے کر آئے تھے تاکہ کھانے پینے کا بندوبست خود ہی کر سکیں۔ آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ناشتہ تیار کیا گیا، سب نے مل بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور یوں دن کا آغاز نہایت شاندار انداز میں ہوا۔ 9 بجے کے بعد ان کی کلاس شروع ہوئی، جہاں سر ریحان نے نہایت احسن طریقے سے انہیں مختلف خوبصورت چیزیں سمجھائیں اور کئی ایکسپیریمنٹس بھی کروائے۔ وہ خوشی خوشی سب کچھ سیکھ رہی تھی، لیکن کوئی تھا جو اسے مسلسل اپنی نظروں کی گرفت میں اسے لیے ہوئے تھا۔ اسے بار بار محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اپنے کام سے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھتی، مگر اسے کہیں بھی کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا جو اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سر ریحان اپنی چیئر پر بیٹھے خاموشی سے مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ پوری کلاس اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اور ہر کوئی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ایسے میں وہ خاصی ڈسٹرب سی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن بھی گزر گیا اور اب شام کا وقت آ گیا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا فون اٹھایا۔ اسکرین پر گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی بالکونی میں آ گئی۔ اس بالکونی سے نیچے پہاڑوں کے دامن میں پھیلے درخت، مخروطی چھتوں والے گھر اور ان گھروں سے اٹھتا ہوا ہلکا ہلکا دھواں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک نہایت حسین منظر تھا جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گئی۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے موبائل کان سے لگایا اور اپنی ماں کی آواز سنی۔ نسیم بول رہی تھی، تبندہ کہاں چلی گئی ہو؟ یہ تم نے صبح سے ایک کال تک نہیں کی۔ میں کل سے تمہاری کال کی منتظر ہوں، لیکن تم نے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا۔ اوپر سے میں بار بار کال میں لائی جا رہی ہوں مگر تمہارا نمبر ہی نہیں مل رہا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ تم خیریت سے پہنچ گئی ہو؟ کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آیا؟ کھانا پینا ٹھیک سے کر رہی ہو نا؟ کال اٹھاتے ہی نسیم بیگم کی فکر مندی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے ان کی ہر بات کا جواب دیتے ہوئے ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ باہر ڈھلتی ہوئی شام کا ایک نہایت حسین منظر پھیلا ہوا تھا جو اسے بے حد سہانا لگ رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ماں سے بات کرنے کے بعد اس نے موبائل اپنے پرس میں رکھا اور وہیں بالکونی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ لوگ کہاں آ جا رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے یا نہیں، حتیٰ کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس نے خود کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ بالکونی سے نظر آنے والے دلکش نظارے نے اسے اپنے سحر میں جکڑ رکھا تھا اور وہ اس کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ شام آہستہ آہستہ رات میں بدلنے لگی تو منظر بھی دھتلانے لگا، مگر یہاں کی پراسرار تنہائی نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور اس کا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ باہر سے آتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، بکھری ہوئی زلفیں ہوا کے ساتھ لہرا رہی تھی اور اس کا حسن کسی پری جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے کے منظر کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہاتھ کسی رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، آخرکار وہ رومال اس کی ناک پر لگا اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو ایک اندھیرے کمرے میں قید پائی۔
روشن دان سے آتی ہلکی ہلکی روشنی اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ کسی بند جگہ پر موجود ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور کچھ دیر حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے دروازہ ڈھونڈنے لگی اور آخر کار دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی۔ ابھی تو دروازہ پیٹنے اور چیخ کی مدد مانگنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ ایک دم سے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر آہستگی سے ہاتھ ہٹائے تو سامنے سر ریحان کو دیکھ کر بے اختیار چیخ اٹھی، شکر ہے سر آپ آ گئی۔ سر میں کہاں ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے بچانے کے لیے ضرور کوئی آئے گا۔ کل رات کسی نے میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا اور پھر یہاں لے آیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، کیا وقت ہو رہا ہے اور وہ لوگ کون تھے۔ سر خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ ایک دم سے بولی تو وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور سرد لہجے میں کہنے لگا، مس تبندہ، ابھی تم مجھ سے نکاح قبول کرو گی، سمجھی تم؟ میں صرف تمہیں یہی سمجھانے آیا ہوں کہ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب نکاح پوچھنے آئیں گے، تم نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دینا ہے اور یہ فارم دوبارہ سائن کر دینا ہے جو مولوی صاحب تمہارے سامنے رکھیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کی باتیں سن کر تبندہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ یہ شخص آخر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو اسے صرف اپنا ٹیچر سمجھتی تھی، ایک خوبصورت اور باوقار استاد، اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں، مگر آج وہی شخص اس کے سامنے کھڑا اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی بے یقینی سے بولی، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس پر وہ سخت لہجے میں بولا، میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں، جتنا تم سے کہا ہے اتنا ہی کرو۔ تم جانتی ہو نا مجھے بہانے اور ڈرامے بالکل پسند نہیں، خاموشی سے اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور باہر نکل گیا، جبکہ اس کے دو ملازمین دوبارہ دروازہ بند کر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور قاضی صاحب 3 گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ قاضی صاحب کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، جبکہ 2 سیکیورٹی گارڈ خاموشی سے آ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پوچھنا شروع کیا تو تبندہ خاموش بیٹھی رہی، مگر جیسے ہی اس نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، ایک گارڈ نے فوراً اپنی بندوق اس کی طرف تان لی، گویا صاف دھمکی دے رہا ہو کہ اگر اس نے انکار کیا تو اگلا لمحہ اس کی موت کا ہوگا۔ خوف سے اس کا وجود کانپ اٹھا اور اس نے خاموشی سے قبول ہے کہہ دیا تھا، پھر لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جس ٹرپ کے لیے وہ اتنی پرجوش تھی، اس ٹرپ نے اس کی زندگی کی تمام خوشیاں چھین لی تھی۔ اب وہ گھر جا کر کیا منہ دکھائے گی، اپنے ماں باپ کا سامنا کیسے کرے گی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے کزن آلیان کی آنکھوں میں کیسے دیکھے گی، کیونکہ وہ آلیان کی منگیتر تھی۔ اگرچہ ابھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا مگر بہت جلد ہونے والا تھا، لیکن آج اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ریحان نے زبردستی خود اس سے نکاح کر لیا؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد ریحان دروازہ اور اسے باہر لے گیا۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ جانے کس کا۔ ریحان نے خاموشی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا حویلی لے آیا۔ راستے میں اس نے یہ بھی سختی سے باور کروا دیا تھا کہ خبردار اگر یونیورسٹی میں کسی کو اس بات کا پتہ چلا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ حیران و پریشان بیٹھی تھی، جیسے بولنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا ملک ریحان بے حد خود غرض دکھائی دے رہا تھا۔ اسے بار بار اس پر غصہ آ رہا تھا، نہ جانے اس نے اس معصوم لڑکی سے کس جنم کا بدلہ لیا تھا۔ اگرچہ یونیورسٹی میں بھی وہ ہر بات اس پر اسے ٹوک ٹوک کرتا رہتا تھا، مگر وہ اسے صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک عام سی بانڈنگ سمجھ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن آج تو اس شخص نے حد کر دی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں، نہ جانے یہ سفر کیسے کٹا اور وہ کیسے اس حویلی نما گھر تک پہنچ گئی تھی جو اب اسے ایک ویران گھر محسوس ہو رہا تھا۔ مرے مرے قدموں کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی دوست بے چینی سے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، ارے یار تم رات کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈا مگر تم کہیں نہیں ملی۔
شکر ہے اب تم نظر تو آئی۔ چلو یہ بتاؤ آج کہاں چلنا ہے؟ آج سر نے ہمیں چھٹی دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، تو اب تم بتاؤ کہاں جائیں گے؟ اس نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو نارمل کیا، ظاہر کرنے کی کوشش کی اور اس کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آرام کرنا ہے، تمہیں جانا ہے چلی جاؤ، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے یہ کہا تو ستارہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور بے یقینی سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے لگتا ہے تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ ستارہ کی بات سن کر اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور سرد لہجے میں کہنے لگی، ستارہ میں نے کہہ دیا نا، مجھے کچھ نہیں سننا، نہ کچھ دیکھنا ہے، خبردار جو دوبارہ میرے پاس آئی تو یہاں سے چلی جاؤں گی، اور جاؤ دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس کی بات سن کر ستارہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، مگر وہ خود حیران تھی کہ آخر اس سے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اور دل میں بے شمار سوال لیے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اب گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کیا جواب دے گی، اور سر ریحان نے آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھ کے سرہانے پر سر رکھے روتی رہی، پھر جب آنسو تھم گئے تو اس نے سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا۔ حویلی میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں یا پھر حویلی سنسان پڑی ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً یہاں سے چلی جائے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی ہی تھی کہ کسی نے اسے آواز دی۔ یہ سر ریحان تھے جو اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ رکو تبندہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس وقت سب لوگ اپنے کاموں میں گئے ہوئے تھے۔ اب تم میری ملکیت ہو اور خبردار اگر تم نے اس رشتے میں ذرا سی بھی خیانت کی، اور ہاں نکاح نامے کی کاپی اپنے پاس رکھنا اور گھر جا کر لازمی اپنے گھر والوں کو دکھانا۔ سر ریحان کی یہ باتیں سن کر اس کا ذہن جیسے معاف ہو گیا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور پوری شدت سے بول اٹھی، آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا یہ کہ میں باہر پڑھنے نہیں بلکہ یہ سب کرنے گئی تھی؟ آپ نہایت خود غرض اور چالاک انسان ہیں، مجھے آپ سے ہرگز ایسی توقع نہیں تھی۔ آپ میرے استاد تھے اور استاد کا رتبہ ہمیشہ سب سے بلند سمجھا جاتا ہے، مگر آپ نے تو اس رشتے اور اس مقام دونوں کی ہی قدر نہیں کی۔ وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ وہ تو خاموشی اور تحمل سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور یہی بات ذرا جا کر اپنے بھائی سے بھی پوچھنا، اس سے کہنا کہ کسی کی بہن کو ورگرا کر اس سے یوں نکاح کرنا، پھر اسے اس کے گھر والوں سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے جانا، کیا یہ کوئی اچھی بات تھی؟ ذرا اپنے بھائی سے جا کر یہ سوال ضرور کرنا۔ ریحان صاحب کی یہ بات سن کر تبندہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں ان کے گھر سے اس معاملے کا کیسے علم تھا۔ وہ مسئلہ تو تقریباً 3 سال پہلے دفن ہو چکا تھا۔ بڑی مشکلوں اور دعاؤں کے بعد حالات سنبھلے تھے، مگر اب اچانک وہی زخم دوبارہ تازہ ہو رہے تھے۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ تبھی ریحان دوبارہ بولے، شاید مس تبندہ آپ بھول رہی ہیں کہ اس لڑکی کا ایک بھائی بھی تھا، وہی لڑکی جسے تمہارے بھائی نے دھوکے سے ورگلا کر اپنے ساتھ لے جا کر نکاح کر لیا تھا، پھر نکاح کے بعد اسے اپنے گھر لے گیا اور ہمیں تو اس ایک نظر دیکھنے تک نہیں دیا۔ مجھے اسی بات کا بدلہ لینا تھا، اور یہ تو ابھی صرف شروعات ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ریحان اس کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا، جبکہ تبندہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے بھائی کی ایک غلط بات آج اسے کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک ایسی بدنامی اس کے سر پر منڈلا رہی تھی جس کا تصور ہی اس کے روح تاک کو کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے ہمیشہ اس پر پابندیاں لگائی تھیں، آج اسی کی وجہ سے اس کی عزت داؤ پر لگنے جا رہی تھی۔ اگر کسی کو ایک بار بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ یونیورسٹی ٹرپ پر گئی تھی اور وہیں سے شادی کر کے واپس آئی ہے، تو نہ صرف اس کی بلکہ اس کے والدین کی عزت کا بھی کیا بنے گا۔ یہی سوچے اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ بے شمار اندیشوں نے اسے جکڑ لیا تھا، جبکہ اسے انہی اذیت ناک خیالوں میں چھوڑ کر ریحان کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، آنکھیں سوج گئی تھیں، سانسیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں گئی
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے موبائل پر مسلسل گھر سے کالز آ رہی تھی، مگر وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ کسی کو جواب دے سکے۔ اس وقت وہ صرف اپنی بے بس قسمت پر آنسو بہانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے سوچتے کافی دیر تک روتی رہی۔ جب آنسو تھم گئے تو اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر تکیے پر رکھا اور نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات کافی گزر چکی تھی۔ اس کی دوست اب بھی اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، ایک نظر کمرے پر ڈالی اور پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ بالکنی میں آ کر جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو حویلی کے کسی کونے سے آتی دھیمی سی گنگناہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بے اختیار اس آواز کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ بالکنی کے کنارے پر پہنچ کر اس نے نیچے جھانکا تو دیکھا حویلی کے عین درمیان ایک شخص لکڑیوں کے جلتے ہوئے ڈھیر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور سر جھکائے دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سر ریحان تھے، جو اب اس کے شوہر بھی بن چکے تھے۔ اس شخص پر اسے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی وہ سریلی گنگناہٹ اس کے قدم اپنی طرف کھینچتے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور جا کر اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی۔ سر ریحان اپنی مدھم آواز میں کچھ گنگنا رہے تھے اور تبندہ اس آواز میں اس قدر کھو چکی تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اچانک سر ریحان کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تبندہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو تکنے لگے۔ پھر دھیمی آواز میں بولے، تیار ہو جاؤ، کل سے تمہارا اصلی امتحان شروع ہونے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم گھر کے لیے نکل جائیں گے۔ یہ ٹرپ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ صرف تم سے نکاح کرنے کے لیے تھا۔ یہ سنتے ہی تبندہ جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج وہ پہلی بار اس کے سامنے اس شدت سے رو رہی تھی اور نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے ریحان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے واقعی کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو، ایسی غلطی جس کی شاید کبھی تلافی نہ ہو سکے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جو گھٹنوں کے بل بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر کوئی بھی جاگ سکتا تھا، اس لیے وہ فوراً اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، یہاں سب لوگ جاگ جائیں گے، پھر نہ تمہاری عزت باقی رہے گی نہ میری۔ میں تو پھر بھی مرد ہوں مگر تم عورت ہو، انگلیاں تم پر ہی اٹھیں گی۔ خاموشی سے اٹھو اور یہاں سے میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے آگ کے قریب لا کر بٹھا دیا۔ تبندہ اب بالکل سن ہو چکی تھی۔ اس کے آنسو تو رک گئے تھے، مگر اس کے اندر کی چیخ اب بھی خاموشی سے گونج رہی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ واقعی وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، جیسے خدا نے بڑی فرصت اور محبت سے اس کے خد و خال تراشے ہوں۔ اس کی آنکھیں، اس کا معصوم چہرہ، اس کے نرم نقوش، ہر چیز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ خود بھی اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ سسکیوں میں ڈوب کر رو رہی تھی۔ سرد ہوا مسلسل چل رہی تھی، مگر اس کے کندھوں پر صرف ایک باریک سا دوپٹہ تھا، جو سردی کی شدت کو کم کرنے میں بالکل ناکام تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے خاموشی سے اپنی گرد لپیٹی شال اتاری اور آہستگی سے اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ تبندہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ بنا کچھ کہے آگ میں لکڑیاں ڈالتا رہا۔ تبندہ دیر تک خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر آخر کار اس کے ضبط نے جواب دے دیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں نا میرے گھر میں مجھ پر کتنی پابندیاں ہیں، کتنی روک ٹوک ہے۔ اگر کسی کو اس سب کے بارے میں پتہ چل گیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ لوگ میرے والدین کو جینے نہیں دیں گے، وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ بنا رکے بولتی جا رہی تھی، جبکہ ریحان خاموشی سے آگ میں لکڑیاں جھونکتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد وہ آہستگی سے اٹھا اور بے حد سپاٹ لہجے میں بولا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی جا کر سو جاؤ، صبح ہمیں واپس نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا، جبکہ تبندہ ناگواری سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔
کچھ دیر بعد وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کتنی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد آخر صبح ہوئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد سب لوگ واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہر کوئی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ تبندہ بھی خاموشی سے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس سفید شال پر پڑی، وہی شال جس میں اب بھی ریحان ملک کے لمس کی حدت اور اس کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ شال کو ہاتھ میں لیتے ہی ایک بار پھر وہ لمحہ پوری شدت سے اس کے ذہن میں جاگا جب اس نے گن پوائنٹ پر اس سے نکاح قبول کروایا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور نہایت احتیاط سے وہ شال اپنے بیگ میں رکھ دی۔ اب وہ شال اس کے لیے محض ایک کپڑا نہیں بلکہ ایک قیمتی احساس بن چکی تھی۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے اس شخص سے محبت ہو چکی ہے۔ سب لوگ اپنا سامان لے کر بس کی طرف بڑھ ہی گئے تھے، واپسی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تبندہ سب سے آخر میں دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی جب گاڑی کے دروازے تک پہنچی تو اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے ریحان کھڑا تھا۔ اس نے مختصر سا کہا، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ تبندہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے دل میں بے اختیار سوال ابھرا، یہاں اس کی گاڑی آخر کیا کر رہی تھی؟ یہ کب آئی تھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی گاڑی تک آئی اور بنا کچھ کہے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ اپنی روش پر چلنے لگی۔ وہ جس یونیورسٹی ٹرپ کے لیے یہاں آئی تھی وہ سب اس سے بہت آگے نکل چکا تھا، مگر ریحان نہایت آستگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک شام ہو چکی تھی اور شام کے دھندلے سائے میں گاڑی ایک خوبصورت گھر کے سامنے آ کر رکی۔ یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ تبندہ کا اپنا گھر تھا۔ وہ حیرت سے اب ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو یونیورسٹی ٹرپ میں اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر چکا تھا، اب وہ اپنے ہی دروازے پر کھڑے یہی سوچ رہی تھی کہ اندر جا کے وہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، اپنے والدین کو کیا منہ دکھائے گی اور کیا کہے گی کہ یہ شخص کون ہے جو جاتے ہوئے اس کا ٹیچر تھا اور آتے ہوئے اس کا شوہر بن چکا تھا۔ ریحان آگے بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ پختہ اینٹوں والی راہداری عبور کرنے کے بعد سامنے دروازہ تنا ہوا تھا جو اندر کی طرف کھلتا تھا۔ وہ اسے کھولتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ یہاں سبھی لوگ تبندہ کے منتظر تھے۔ آلیان اور اس کی ماں ایک ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے صوفے پر تبندہ کا بھائی اور بھابھی موجود تھے۔ سائڈ پر اس کی ماں اور باپ کھڑے تھے جو بظاہر میزبانی کے لیے تیار دکھائی دے رہے تھے، مگر وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اندر انہوں نے تبندہ اور ریحان کو آتے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ تبندہ حیرت سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی ریحان کو، جبکہ ریحان جو مسکرا مسکرا کر سب کی محبتیں سمیٹ رہا تھا اس سے نظریں چراتے ہوئے تھا۔ وہ حیرت زدہ کھڑی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی تھی کہ تبھی اس کا بھائی اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم آ گئی ہو، معاف کرنا، لیکن یہ سب کرنا ہماری مجبوری تھی۔ تم اس رشتے کے لیے کبھی بھی نہ مانتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ٹیچر کے ساتھ کبھی ایسا رشتہ قبول نہیں کر سکتی، اور دوسری بات یہ کہ آلیان کی جگہ تم کبھی کسی اور کو دے ہی نہیں سکتی تھی۔ آلیان تم سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف ایک وقتی لگاؤ تھا، جبکہ آلیان خود کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی قرب یا اذیت سے گزرو، اس لیے مجھے تمہارے لیے یہ سب بہتر اور پرفیکٹ ریحان ہی لگا۔ مانا کہ میں نے اس کی بہن کو بھگا کر شادی کی تھی، مگر اس سب میں وہ خود بھی برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس کی بہن کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا۔ ان کے سوتیلے ماں باپ اسے ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ زبردستی باندھنا چاہتے تھے، اور انہی حالات سے تنگ آ کر اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ اس وقت ریحان یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے تم اسے پہچان نہ سکی، مگر میں ساری حقیقت جانتا تھا۔ پھر جب ریحان نے تمہیں دیکھا تو وہ تمہاری محبت میں اس حد تک گرفتار ہو گیا تھا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد کو جانے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف جب میں نے آلیان سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے۔
اصل مسئلہ یہ تھا کہ تم کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوتی اور نہ ہی آسانی سے ریحان کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی۔ اسی لیے میں نے اسے یہ سب کرنے کی اجازت دی۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہوگی۔ بھائی کی یہ بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظریں اپنے ماں باپ پر گئیں جو خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے دو اجنبی لوگوں کی طرف دیکھا جو دراصل ریحان کے گھر والے تھے۔ اسے فوراً وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی ماں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کی بھابھی کے بھائی کے ساتھ اس کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سن کر وہ بری طرح جھنجھلا گئی تھی۔ غصے میں اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، اگر شادی کرے گی تو صرف آلیان سے، کیونکہ آلیان اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ تب اندا کو پوری حقیقت سمجھ آ چکی تھی۔ وہ شخص جس سے اس کا نکاح ہوا تھا اس رشتے پر کبھی راضی نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت بسی ہوئی تھی۔ اور اتفاق یہ تھا کہ جس دن تبندہ کا نکاح ہوا اسی دن اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے بھی شادی کر لی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد جب تبندہ نے اسے اپنے برابر کھڑے ریحان کی طرف دیکھا تو وہ ہونٹوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے تبندہ کو اس پر شدید غصہ آیا، مگر اگلے ہی پل قسمت کے فیصلے پر حیرت بھی ہونے لگی۔ گھر والوں نے ان دونوں کے لیے الگ کمرے کا انتظام کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ بند کرنا چاہا کسی نے اندر قدم رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر پلٹی، سامنے ریحان کھڑا تھا۔ اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ریحان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں بولا، تبندہ، ہر وہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوتا جو ہمارے گھر والے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ تم ہمیشہ اپنی زندگی کی پابندیوں کا شکوہ کرتی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لڑکیوں کی تربیت حدود میں کی جاتی ہے وہ کبھی اپنے والدین کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتی۔ مجھے ہمیشہ تمہاری اسی سادگی، اسی تربیت اور حیا پر فخر رہا ہے۔ تم نے کبھی میری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن میں ہر بار تمہاری نظروں میں خود کو تلاش کرتا تھا۔ اس کی باتوں میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ تبندہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولی، کوئی آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر ریحان ہنس پڑا اور ایک قدم اور قریب آتے ہوئے بولا، اب اگر کوئی آ بھی گیا تو مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تم صرف میری بیوی ہو۔ اور ہاں، مجھے اپنا ٹیچر سمجھنا بند کر دو۔ جب تمہاری امی نے میرے رشتے کی بات کی تھی تو تم نے صرف اس لیے انکار کر دیا تھا کہ میں تمہارا لیکچرار تھا، مگر شاید تم نہیں جانتی تھی کہ میں اس دن سے تمہیں اپنی زندگی کا حساب بنانا چاہتا تھا جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس وقت تم پر بہت غصہ آیا۔ ارے میں سینئر ہوں، میں لیکچرار ہوں، لیکن پھر بھی مجھے صرف تم چاہیے تھی، اور اب تم مجھے مل چکی ہو تو مجھے کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ بہرحال شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں تمہیں صرف اتنا ڈرایا اور دھمکایا تھا تاکہ یہ سرپرائز تمہیں اس انداز میں دے سکوں کہ تمہارے چہرے پر جو مسکراہٹ آئے وہ بناوٹ والی نہ ہو، اور آج تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے چہرے پر ایسی ہی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رہی بات آلیان کی، تو میں اس سے پہلے ہی ملاقات کر چکا تھا۔ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتا تھا اور میں تمہیں ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ مجھ سے بہتر تمہارا خیال کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ اور وہاں پر بھی میں نے دیکھا تھا کہ تمہارے گروپ میں ایک لڑکا تھا جو تم پر بری نظر رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر تمہیں زبردستی اٹھوا کر تم سے نکواہ کر لیا اور تمہیں اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے آیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی تمہاری طرف بری نگاہ سے دیکھے۔ اس کی بات سن کر اسے ایک جھٹکے سے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی یونیورسٹی کا ہی ایک لڑکا تھا جو ہر وقت بہانے بہانے سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنی بدتمیزی سے اسے بے حد پریشان کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دور دور رہتی تھی اور اکثر یونیورسٹی آنے سے بھی گھبراتی تھی، اور آج صبح بھی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تبھی ریحان نے یہ سب دیکھ لیا تھا، اور جس روز وہ یونیورسٹی ٹرپ پر جانے والے تھے اسی دن ریحان کی غیرت کو ٹھیس پہنچی تھی، اسی لیے اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریحان کی طرف دیکھا۔ پہلے جس شخص سے اسے بے حد نفرت تھی، آج وہی انسان اسے سب سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے
وہ آہستگی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ریحان کے دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جبکہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند اپنی بھرپور چاندنی کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ کر جیسے مسکرا رہا تھا۔ محبت مکمل ہو چکی تھی اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ریحان کے دل نے نہ جانے کتنی بار شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، کتنے ہی سجدے کیے تھے، کیونکہ آج اس کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔